اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ میں موجود ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے خواتین، عورت۔ دنیا میں کوئی بھی مرد خواتین کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اپنے تمام موضوع کو، اپنے تمام کاموں کو ایک ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں اور ایک خانم کی شکل میں آپ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر انقلاب برپا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایک سپورٹ ہے ان کا۔ اگر خانم ان کی سپورٹ نہیں کرتی ان کو، کہتے نہیں آپ گھر بیٹھیں، درس دینے جائیں اور درس دے کے واپس گھر پہ آ جائیں، تو کیا ایران میں انقلاب آ سکتا تھا؟ کبھی نہیں ناظرین۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے خواتین کا، چاہے وہ ماں کے شکل میں ہو، ماں کی دعاؤں کی شکل میں ہو، بہنوں کی دعاؤں کی شکل میں ہو، بیوی کی دعاؤں کی شکل میں ہو، بیوی کا سپورٹ ہو، تو آگے بڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ آج میں بھی جو کچھ بھی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو آج کس وجہ سے ہوں؟ آج ایک طالب علم بھی ہوں الحمدللہ۔ ایک میرا اپنا ایک شرکت بھی ہے یہاں پر ایران کے اندر قم المقدس میں، ٹریول ایجنسی بنائی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ ماں کی دعاؤں سے، بہنوں کی دعاؤں سے، بھائیوں کی دعاؤں سے۔ اور ابھی آج ٹاپک جو عورت کے اوپر ہے تو عورت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بھائیوں کو ابھی ہم والد صاحب کو الگ چھوڑیں گے، ان کی بھی دعائیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ تو اسی طرح ماں کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، ماں کی دعائیں لازمی ہیں، ماں کے پاؤں دبائیں۔ جب تک آپ کے پاس ماں ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، خدا نے کلیم اللہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری ماں گزر گئی ہے، آپ قدم اٹھانا تو سوچ فکر کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ کانٹے بہت ہیں اس دنیا میں۔ کس وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ نہیں کہا کہ بیوی کو کہو کہ تمہارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں دینے والی ماں ہوتی ہے جو آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوتے ہو، ماں دعا کرتی ہے آپ کے لیے۔ تو ماں کی دعائیں ہیں الحمدللہ کہ جو آج ہم یہاں پر ہیں۔ دشمن بہت ہیں، دشمن سے مطلب وہ دشمن نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری زمین کا دشمنی ہے کسی سے۔ حسد ہوتا ہے کہ یار ایک انسان اتنا جلدی اوپر جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ تو انسان کو حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں دور رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اپنے ماؤں کی دعائیں لیں، اپنی بیوی کا سپورٹ لیں۔ غصہ آ جائے تو غصے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ غصہ نرم کرنے کا، ایک کپ پانی پی لیں۔ جسی بھی غصہ آ جائے تو فوراً سے بیگم کو کہیں کہ میرے لیے پانی لا دیا کریں جب بھی میں غصے میں آؤں۔ ایک بات۔ دوسرا، آپ نے صلوات پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام ناظرین جو دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان کے لیے دعا ہیں۔ دو دعا میں نے آپ کو ایک دعا بتا دیا، ایک طریقہ ہے پانی پینے کا، اور تیسرا طریقہ ہے آپ اس غصے والی جگہ سے جہاں آپ کو غصہ آ گیا اس جگہ سے دور چلے ہیں۔ کبھی بھی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو۔ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے والا مرد کمزور ترین مرد ہوتا ہے، جو اپنی بیوی پہ، ماں پہ، میں نے خود دیکھے ہیں میرے سامنے، میں اس گناہ گار آنکھوں سے میں نے ماؤں کو مارتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹوں کو۔ تو خدا را ماؤں کو میرے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، جو بھی اپنے ماں سے ناراض ہے تو ماں کو منائیں، بہن کو منائیں، بیوی کو منائیں، خدا را معافی مانگے۔ آپ چھوٹے نہیں پڑیں گے معافی مانگنے سے۔ معافی مانگنے والا بندہ ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اس کی منزلت آگے بڑھ جاتی ہے، نہ کہ کم ہوتی ہے۔ تو منزلت بڑھانی ہے آپ نے، دنیا میں کامیاب ہونا ہے آپ نے، دنیا اور آخرت میں، تو عورتوں کا خیال کریں۔ یہ عورت ذات نازک ترین شے ہے دنیا کی۔ شیشہ کتنا نازک ہوتا ہے، ہلکا سا بھی ہاتھ لگتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، ہلکا سا بھی ایک کینچی کی، چمچ کی،
ہلکا سا بھی لگ جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے شیشہ. عورت نازک ترین اس شیشے سے بھی نازک ترین ہے. تو خدا را میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, تمام چاہنے والوں سے, تمام مجھے سننے والوں سے, میرے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, تمام سامعین سے عورت کا خیال کریں. بس دعا گو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بھی کامیاب ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ. میری نصیحت کو مان لیں اور جو غصے کا میں نے بتایا آپ کو اس غصے پہ عمل کریں انشاءاللہ, اس تمام طریقوں پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ دور ہو جائیں گے غصے سے بھی. اور ایک طالب علم, اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, سکندر کربلائی قوم المقدس میں ایک طالب علم ہوں, درس حاصل کر رہا ہوں, ساتھ میں معیشت پہ بھی کام کرتا ہوں. الحمدللہ 17 سال کا تجربہ ہے معیشت پہ. تو آپ کو میرے سے کچھ تجربہ حاصل کرنا ہو معیشت کے حوالے سے, یا کوئی سوال ہو دینی حوالے سے, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جو سوال مجھے آئے گا میں پوچھوں گا, ورنہ میں اپنے استادوں سے اس کا جواب لے کے آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں. میرا نمبر نوٹ کر لیں, +989053864303. یہ نمبر میرا ہے ایمو پہ, ٹیلی گرام پہ, ایتا پہ, اور آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ میں کمنٹس میں دے دوں گا, مجھے ابھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے اسرائیل کی ویڈیو لگائی تھی جس کی وجہ سے مجھے میرا واٹس ایپ پرانا ڈیلیٹ ہو گیا. تو میں واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو میں اس سے مینشن کر دوں گا نیچے ویڈیو کے نیچے, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھی. میں واقعی میرے فیس بک سے آپ رابطہ کریں, یوٹیوب پہ رابطہ کریں, انسٹاگرام پہ رابطہ کریں, مجھے ٹک ٹاک پہ رابطہ کریں, اور آپ مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سکندر کربلائی آفیشیل کے پیج پر. التماس دعا, خدا حافظ.